السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ راستہ کا حق حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام گزرگاہوں اور راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہا کرو۔ لوگوں نے کہا، اس کے سوا تو کوئی ہمارا چارہ کار ہی نہیں، ہمیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور ہم وہاں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم لوگوں کو وہاں بیٹھنا پڑ جائے تو راستہ کا حق ادا کر دیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، راستہ کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نظریں جھکا کر رکھنا، ایذائے رسانی سے اپنے آپ کو روکے رہنا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ سامعین محترم، نہایت اہم ہے یہ ارشاد گرامی، اور یہ کیا خوب دل پذیر گفتگو ہے جو محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے درمیان ہو رہی ہے۔ صحیح پوچھے تو جوامع الکلم کی شاہکار ہے یہ حدیث مبارکہ۔ غور فرمائیے کہ یہ بات صرف اسی وقت یا اسی حالت کے ساتھ مختص نہیں جس میں یہ وقوع پذیر ہوئی ہے، بلکہ آج بھی ایسے مواقع موجود ہوتے ہیں جب عام گزرگاہوں یا راستوں میں کوئی بحث یا گفتگو چل نکلتی ہے اور ایسی محاویت کا عالم طاری ہوتا ہے کہ انسان کی دیگر ذمہ داریاں پس پردہ چلی جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے مرحلہ پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے جس قدر ہو سکے اجتناب کرو۔ اس حکم کو سن کر صحابہ کرام نے اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں راستوں میں نہ صرف یہ کہ بیٹھنا پڑتا ہے بلکہ ہم باہم گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اپنے صحاب اور پوری امت پر شفقت فرماتے ہوئے آپ نے حکم پر اصرار نہیں فرمایا، ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی اور نہ ہی برا منایا، بلکہ اس نشت کو با مقصد نشت میں تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ بیٹھنا ناگزیر ہو جائے تو پھر راستہ کا حق ادا کر دیا کرو۔ اب یہ بالکل ایک نئی بات تھی اور شاید صحابہ کرام نے پہلی بار سنی کہ راستہ کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، تو فوراً دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، راستہ کا حق کیا ہے؟ آخر راستہ تو راستہ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا، سنو، راستہ کا ایک نہیں 4 حق ہے۔ ان میں پہلا حق غض البصر ہے، یعنی نگاہ پست رکھنا ہے۔ مطلب ہے کہ ہر آنے جانے والے کو خواہ مخواہ دیکھتے رہنا راستے کی حق تلفی ہے۔ گزرنے والوں میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی ہوتی ہیں، اور نامحرم خواتین کو دیکھنا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں مومن مرد اور مومن عورتوں کو یکساں انداز میں نگاہ پست رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ راستوں، بازاروں، عام گزرگاہوں اور پارکوں میں نگاہ کی آورگی سے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اور نظریں جھکا کر رکھنا مومنن نا طریق اور بلندی اخلاق کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر جھکا کر رکھنے پر ایمان والوں کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ یہ چونکہ اہم بات تھی اور بار بار سرزد ہو جانے کا اندیشہ بھی تھا، اس لیے آپ نے اسے
راستہ کا پہلا حق قرار دیا، راستہ کا دوسرا حق کف الزی ہے، یعنی اعضائے رسانی سے لوگوں کو بچانا۔ یہ اعضاء رسانی ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں سے ہو سکتی ہے، اشاروں کنائیوں سے ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی تباہی ہے ہر عیب نکالنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے۔ علماء مفسرین تصریح کرتے ہیں کہ یہ آنکھوں اور اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وعید کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ بھی اعضائے رسانی کی ایک صورت ہے کہ گفتگو کرنے والوں میں دو آدمی الگ ہو کر سرگوشیوں میں مصروف ہو جائے۔ قرآن حکیم نے ایسی سرگوشیوں کو شیطانی کارروائی قرار دیا ہے اور فرمایا اس مقصد صرف ایمان والوں کو پریشان کرنا ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ المطففین نے ہمیں بتایا ہے کہ جب مسلمانوں کا گزر کافروں کی کسی مجلس سے ہوتا تو وہ اپنے بغض اور خبث باطن کی وجہ سے ان پر آواز سے کستے اور آنکھوں سے اشارے کرتے اور اپنی اس بےہودہ حرکت پر خوش ہوتے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بالعموم اور راستوں میں بیٹھنے والوں کو بالخصوص آگاہ فرمایا ہے کہ وہ اس برائی سے اجتناب کرے اور اسے راستہ کا حق سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کرے۔ یہ مشاہداتی اور تجرباتی چیز ہے کہ ایسی گزر گاہوں پر معمولی بے احتیاطی سے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر تکرار سے بڑھ کر جھگڑے کی شکل اختیار کرتی ہے اور بالآخر جھگڑے سے لڑائی بن جاتی ہے، اور لڑائی کے انجام سے ہم بے خوبی واقف ہیں۔ راستہ کا تیسرا حق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رد اسلام فرمایا، یعنی سلام کا جواب دینا بھی راستہ کا حق ہے۔ سلام کرنا دراصل محبت، رگانگت کا پیغام اور اسلامی معاشرے کا طرح امتیاز ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ ہم کسی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سلام کرنا چاہیے۔ سوار پیدل چلنے والوں کو او پیدل چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، نیز یہ کہ سلام کرنا سنت ہے، جبکہ سلام کا جواب دینا فرض علی الکفایہ ہے۔ رائے گزر میں بیٹھنے والوں کو جب آنے جانے والا سلام کرے تو اس کا جواب دینا نہ صرف باعث اجر و ثواب بلکہ راستہ کا حق ہے اور اسے ادا کیا جانا چاہیے۔ یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی طرح کے الفاظ دہراؤ۔ یہ قرآنی حکم ہے اور اس کا سر انجام دیا جانا نہایت ضروری ہے۔ کتنی ہی اہم گفتگو کیوں نہ ہو رہی ہو، ایسے ہی کوئی سلام کرے تو جواب دینے میں تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ قابل افسوس ہے یہ بات کہ آج کل ہمارے ہاں نام نہاد مصروفیات اس قدر بڑھ گئی ہے کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بوجھ بن کر رہ گیا ہے، اور بعض تو اسے اپنی ہت کے شان بھی سمجھتے ہیں۔ سامعین ذی قدر، راستہ کا چوتھا اور آخری حق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر قرار دیا، یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ یہ کام جس قدر اہم ہے اسی قدر اپنے اندر عمومیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے خاص ماحول، جلسے اجتماع یا سیمینار کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کرنے والا کوئی بہت بڑا علامہ، محقق یا دانشور ہو۔ بھلی بات کہنے اور کسی برائی کو روکنے کا کوئی بھی موقع ملے اور کہیں بھی ملے اور اس کی استطاعت بھی ہو تو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرمایا گیا ہے یعنی میری طرف سے تمہیں ایک بات بھی پہنچی ہے تو اسے اپنے پاس مت رکھو، یہ نور ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے اور نہایت ہی کارآمد ہے، اسے آگے پہنچا دو۔ معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرو اور نہ ہی اس کے لیے کسی بڑے موقع
کا انتظار کرو، راستے میں بھی ہو تو کیا ہوا، ہماری ایک اچھی بات سے کسی ایک آدمی کی اصلاح ہوگی، یا اس کی زندگی کا رخ بدل گیا، یا صرف سوچنے پر ہی آمادہ ہو گیا، تو سمجھے کہ خیر کی راہ کھل گئی۔ ذمہ داری سے آئندہ برا ہوئے، اللہ بھی راضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوش ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ مگر بات پھر وہی آتی ہے کہ دیگر فرائض اور ذمہ داریوں کی طرح ہم اپنی اس ذمہ داری سے غفلت کا شکار ہیں، اس لیے معروف کم اور منکر پھیل رہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھے مسلمانوں سے بھی فرمایا کہ تمہیں یہاں بھی یہ فریضہ سر انجام دینا ہے، کسی حال میں تم اس سے سب قدوش نہیں ہو سکتے۔ پہنچا دینا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا اور ہدایت کی راہ پر چلا دینا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقوق کے ساتھ دیگر حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔